اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہدایت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے۔ اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ جو ذہن انسانی میں الگ الگ طریقے کے سوال اٹھتے ہیں اس کا جواب دیا جا سکے۔ بہت سارے لوگ اپنے ہادی خود ہی بنا دیتے ہیں۔ اگر انسان کسی کو اپنا ہادی بناتا ہے تو ہم جیسا بناتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو اپنا ہادی بناتا ہے، انسانیت کا ہادی بناتا ہے، عالم کل کا ہادی بناتا ہے، تو وہ انسان کی طرح معیوب نہیں ہوتا، نقص والا نہیں ہوتا، ہر عیب سے وہ پاک ہوتا ہے۔ اللہ اسے معصوم بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ عزیزان محترم، آج اسی ٹاپک پہ کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، اب راستے پہ آ کر تم شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اگر غور کیا جائے تو اللہ نے لفظ شاکر اور لفظ کافر کا استعمال کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ جبکہ ہو سکتا تھا یہ کہا جائے کہ تم راستے پہ آ کر چاہے مومن بن جاؤ یا چاہے کافر بن جاؤ، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر غور کیا جائے، اگر معنی پر فکر کیا جائے، تدبر سے کام لیا جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا جب انسان راہ راست پر آئے گا اور خداوند عالم کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، اب جب منزل مقصود پر پہنچے گا، جنت کو حاصل کرے گا، اللہ کی قربت کو حاصل کرے گا، تو اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے بعد یہ نعمتوں کو شکر کرتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ پروردگار، تو مجھے بہت نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، لہٰذا تیرا شکریہ۔ اسی لیے اللہ نے لفظ شاکر کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں پر دوسری جگہ پر لفظ کافر استعمال ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی انسان اللہ کے راستے کو ٹھکرا کر چلا جائے گا، گویا اس نے راستے کی توہین نہیں کی بلکہ اللہ کے عدالت پر شک کیا اور اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی، لہٰذا وہ کافر ہو گیا۔ عزیزان محترم، ضروری یہ ہے کہ ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ اب صحیح راستہ کون بتائے گا؟ صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ نے دو چیزوں کا انتظام کیا، دو ہادیوں کا انتظام کیا، جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے درمیان نور اور کتاب مبین کو بھیجا۔ عزیزان محترم، یہ دونوں ایک ساتھ ہدایت کریں گے۔ جب انسان اس دونوں کے ساتھ تمسک کرے گا، دونوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، دونوں کی اطاعت کرے گا، تب جا کے انسان کامل بن سکتا ہے اور وہ راہ راست پر چل سکتا ہے۔ اس کی مثال بس ایسے ہی ہے عزیزان محترم، اگر کسی بچے کو کوئی کتاب دے دی جائے جس کو وہ پہلی بار دیکھ رہا ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کتاب کو پڑھ کر تمہیں ایگزام دینا ہے، تو بچہ کیسے ایگزام دے گا؟ کیونکہ اس کو کتاب تو دی گئی لیکن مدرس کوئی نہیں ملا، وہ کتاب پڑھانے والا کوئی نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے اس کتاب سے وہ غلط مطلب بھی سمجھ جائے، ہو سکتا ہے صحیح بھی سمجھے، ہو سکتا ہے ویسا نہ سمجھے جیسے سمجھنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے اللہ نے کہا قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن جو ہادی ہے، نبی اور امام کی شکل میں، ان کو میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں تاکہ کتاب اور ہادی کو جب تم اپنی زندگیوں میں لاؤ گے اور ان کی اطاعت کرو گے، تب تم جا کے راہ راست پر آؤ گے۔ عزیزان محترم، راہ راست پر آنا کمال نہیں ہے بلکہ راہ راست پر قائم رہنا یہ کمال ہے۔
ہر انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ راہ راست پر قائم رکھنا اپنے آپ کو۔ اسی لیے بار بار نمازوں میں دعا کرنے کا حکم ہے، اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما۔ سیدھا راستہ الحمدللہ ہمیں مل گیا، جو راستہ دین حق کا ہے، جو راستہ تیرا ہے، اور جو راستہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہے، وہی راستہ راہ حق ہے، وہی راستہ صراط حق ہے۔ یہ تو ہمیں مل گیا الحمدللہ، لیکن دعا یہ کرنا ہے کہ پروردگار تو ہمیں اسی راستے پر قائم اور دائم فرما، بھٹکنے نہ دے، کیونکہ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں نکلتے ہوئے کہا لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگار میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا تاکہ جو بھی یہاں پر آئے ان کو میں بہکا سکوں، بھٹکا سکوں۔ تو لہذا دعا یہ کرنا ہے کہ پروردگار ہمیں شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ تو عزیزان محترم، راستہ مل گیا، راستے کی ہدایت ہو گئی، اب رہبر کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ رہبر کی اتباع اگر نہیں کرو گے تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب رہبر کی صورت میں اللہ نے دو چیزوں کو بھیجا، ایک قرآن صامت اور ایک قرآن ناطق۔ قرآن صامت یعنی خاموش کتاب، قرآن ناطق یعنی بولنے والا قرآن۔ قرآن صامت آپ کو راستہ دکھائے گا کہ یہ راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور جو قرآن ناطق ہے، جسے امام یا نبی کہتے ہیں، وہ آپ کو اسی راستے پر ہاتھ پکڑ کر چلائیں گے اور اللہ تک آپ کو پہنچائیں گے، منزل مقصود تک پہنچائیں گے، آپ کو جنت تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ عزیزان محترم، صرف راستہ معین کر لینا یا راستہ سمجھ لینا یا راستے پر بیٹھ جانا یا راستے پر اپنے آپ خود ہی سے چلنا، یہ نجات کی طرف چلنا نہیں ہوگا، یہ آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا۔ جب آپ اکیلے چلیں گے، ہو سکتا ہے بہکنے کا بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے بھٹکنے کا بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے سیدھے راستے پر چلتے چلتے آپ غلط راستے پر بھی چلے جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اسی لیے رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، چاہے تو شاکر بن جاؤ، چاہے تو کافر بن جاؤ۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہوگا، اگر تم راستے کو قبول کرو گے تو تمہارا شمار شاکرین میں ہوگا، اگر راستے کا انکار کر بیٹھو گے تو تمہارا شمار کافرین میں ہوگا۔ عزیزان محترم، راستے پر ایمان لانا آپ کو نجات کی طرف لے کر نہیں جاتا، صرف راستے پر یقین رکھ لینا، راستہ مجھے لے کر جائے گا، یہی راستہ سچا ہے، یہی راستہ برحق ہے، اس طریقے کا اگر ایمان لے کر آئے گا کوئی بھی، تو وہ ایمان کافی نہیں ہے جب تک کسی نہ کسی رہبر کے دامن کو آپ نہ تھام لیں، کیونکہ راستہ آپ کو نجات کی طرف نہیں لے کر جائے گا، رہبر آپ کو نجات کی طرف لے کر جائے گا۔ بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہے، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس راستے سے جناب موسیٰ گئے تھے، اسی راستے سے فرعون بھی گیا تھا، لیکن جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نجات کی طرف گئے اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ اسی راستے پر ڈوب مرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راستہ نجات کی طرف لے کر نہیں جاتا، بلکہ رہبر آپ کو نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، لہٰذا برحق رہبر کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ اب عزیزان محترم، بہت زیادہ بھیڑ ہے دنیا میں، بہت سارے مذہب، بہت سارے مسلک، بہت سارے دین، بہت سارے ادیان، بہت سارے فرقے، بہت سارے لوگ، بہت سارے فرقے، بہت ساری فکریں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا فرقہ ناجی ہے اور کون سا رہبر برحق ہے؟ تو آپ کو بس دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا رہبر ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کتاب ہے، کیونکہ ہر اوریجنل چیز کے ساتھ اتھینٹیکیشن کے لیے یوزر گائیڈ اور کتاب کی شکل میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کمپنی کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ یہی تو فرق ہے صحیح اور غلط میں، یہی فرق ہے اصلی اور نقلی میں۔ اسی طریقے سے امام یا نبی
اللہ کی طرف سے آئے یا بندوں نے خود بنائے، یہ پہچان کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی یا امام کے ساتھ کتاب ہے یا نہیں ہے، اور ان کے پاس اللہ کی مہر ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تبھی آپ پتہ کر پائیں گے کہ کون سا مذہب سچا ہے اور کون سے ہادی سچے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اس دور میں تو ہم کیسے پہچانیں؟ اس دور میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، مذہبوں کی بھیڑ ہے، فرقہ پرستوں کی بھیڑ ہے، الگ الگ ادیان موجود ہے۔ کوئی سکھ کا دھرم مانتا ہے، کوئی عیسائی دھرم مانتا ہے، کوئی یہودی دھرم مانتا ہے، کوئی کافر ہے۔ تو عزیزان محترم، بس ایک سوال جا کر ان سے پوچھئے، جو بھی جس مذہب کی بھی ترویج کرتے ہیں، جس مذہب کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، ان سے جا کر سوال کیجئے، کیا میں اگر آپ کے دین کو قبول کروں گا تو مجھے جنت مل جائے گی؟ تو وہ کہے گا ہاں بے شک جنت مل جائے گی۔ تو عزیزان محترم، ہر فرقے والے یہی کہتے ہیں کہ میرے دین کو اختیار کرو تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ یہودی بھی یہی کہتا ہے، نصرانی بھی یہی کہتا ہے، مسیحی بھی یہی کہتا ہے، جوز بھی یہی کہتا ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ میرے دین کو اختیار کرو اور جنت پا جاؤ۔ تو ان سے جا کر یہ سوال کرنا، کیا تم مجھے جنت دکھا سکتے ہو؟ میں جنت کو دیکھ لوں گا، اگر تم جنت دکھاؤ گے اور میں جنت دیکھ لوں گا تو میں تمہارے دین کو ایکسیپٹ کروں گا، تمہارے دین کو قبول کروں گا۔ نہ صرف میں تمہارے دین کو قبول کروں گا بلکہ میرے سارے گھر والے تمہارے دین کو قبول کریں گے۔ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنت دکھا نہیں سکتا۔ وہ کہے گا میں نے خود جنت نہیں دیکھی، تمہیں کیا دکھا پاؤں گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہبر حقیقی نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا رہبر نہیں ہے۔ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب اللہ کا بنایا ہوا رہبر آپ کو جنت دکھائے۔ تو عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے، جب حسنین علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اماں، مدینہ کے سارے بچوں کے پاس لباس اور نئے کپڑے موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی نیا کپڑا نہیں ہے۔ تو شہزادی کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جنت سے رضوان ائمہ حسنین علیہ السلام کے کپڑے لے کر آیا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کپڑے جنت سے آئے اور لے کے آنے والا خازن بہشت اور جس کا نام رضوان ہے۔ تو عزیزان محترم، ہادی وہی ہوتا ہے جو دنیا میں لوگوں کو جنت دکھائے اور دنیا میں جنت سے کوئی چیز منگوا کے ثابت کرے کہ ہم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں وہی دین سچا دین ہے۔ اسی لیے ہم نے جنت کو بھی دکھایا اور جنت سے چیزیں منگوا کے بھی ثابت کیا کہ نہ صرف ہم نے جنت کو دیکھی ہے بلکہ جنت کی سرداری بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ جو ہمارے دین کے پاس آئے گا، جو ہمارے مذہب کو اختیار کرے گا، ہم اسے جنت سے بھی فیضیاب کریں گے اور نعمت خداوندی سے بھی اسے شرفیاب کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے معصوم اس لیے بنایا رہبر کو تاکہ کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن رہبر غلطی نہ کرے۔ اگر رہبر غلطی کرے گا، غلط کام کرے گا، تو پیچھے جو انسان ان کو فالو کر رہا ہے، ان کی اطاعت کر رہا ہے، وہ بھی غلطی کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے رہبر کو برحق اور رہبر کو معصوم بنایا تاکہ رہبر سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اب بس ایک ہی چیز سے آپ رہبر کو پہچان سکتے ہیں کہ آپ اس کی زندگی میں اور اس کے دامن میں دیکھیں کہ کوئی گناہ کا دھبا ہے یا نہیں ہے۔ اگر گناہوں کے دھبے پائے جاتے ہیں تو وہ رہبر نہیں ہو سکتا۔ جس کے دامن میں سوائے اخلاق کے، سوائے اچھے کاموں کے، سوائے نیک اعمال کے، سوائے عبادات، سوائے ثواب کے اور کچھ نہ ملے، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ترک اولیٰ کی بھی شبہ جس کے ذہن میں نہ ہو، اسے امام برحق کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی امامت اور اسی
نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو اللہ نے آگے بڑھایا. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ نبی منتخب کرتا ہے نہ وصی منتخب کرتا ہے. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار تو ہمیں راہ راست پر قائم اور دائم فرما، اور تو نے جسے نبی اور امام بنایا ہے اس کی ہمیں پیروی کرنا نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.